کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی دعا جو آپ اپنی زبان پر بھی نہ لائیں اور وہ قبول ہو جائے، یا کوئی ایسی مشکل جو بن کہے آسان ہو جائے، کوئی دکھ جو کسی کو بتائے بغیر کم ہو جائے؟ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے لگی ہوں، یا لطیفو کا ایک ایسا تاثیر والا عمل جسے کرنے کے بعد انشاءاللہ یہ سب ممکن ہو جائے گا۔ یا لطیف یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جس کا مطلب ہے بے حد مہربان، نہایت نرمی اور باریکی سے کرم فرمانے والا۔ کتنا خوبصورت نام ہے، اور اللہ کی یہ صفت اس کی محبت، حکمت اور رحمت کا ایک ایسا پہلو ہے جو خاموشی سے، آہستگی سے ہماری زندگی میں تبدیلی لے آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رات کے وقت مسجد میں عبادت میں مشغول تھے۔ مسجد کے ایک کونے میں ایک شخص آیا جس نے ظاہر کیا کہ وہ مسافر ہے اور بھوکا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے اٹھے، اپنا بستر سمیٹا، وہی چادر اس مسافر کو دے دی، پھر آہستہ سے مسجد سے باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد جب وہ شخص پریشان ہوا، مسجد سے باہر نکلا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب کے دروازے پر کھڑے ہیں، اپنے حصے کا کھانا اسے دے رہے ہیں۔ وہ مسافر حیران رہ گیا، جسے وہ عام نمازی سمجھ رہا تھا، وہ تو خلیفہ وقت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تب وہ مڑے اور انہوں نے اس شخص کو یہ الفاظ بتائے کہ اگر تو اپنے لیے کچھ بہترین چاہتا ہے تو اللہ کا یہ صفاتی نام یا لطیف پڑھا کر، کیونکہ یا لطیف وہ نام ہے جو دل کو سکون دیتا ہے، جو زندگی کے بھٹکے راستوں پر بغیر آواز کہے روشنی ڈال دیتا ہے۔ اور جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کو دنیا سمجھ میں نہیں آ رہی، تب یہ الفاظ کہنا شروع کیجئے، یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف۔ یہ نام ایسا چراغ ہے جو دل کے اندھیرے کمروں میں روشنی کر دیتا ہے، کہ دروازے کھولنے کے لیے، روزی کے لیے، نوکری کے لیے، اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے، اپنے وجود کو تسکین پہنچانے کے لیے، ان سب کاموں کے لیے آپ کو صرف ایک لفظ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے یا لطیفو۔ بہت سے علماء کرام صدیوں سے یا لطیفو کی جو طاقت ہے اس کو آزما رہے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی محبت آپ کو گھیر لے، آس پاس جہاں جہاں آپ نظر دوڑائیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو صرف آپ کے رب کی محبت نظر آئے۔ یا لطیف وہ ذات ہے جو آپ کا خیال رکھ رہی ہے، جو آپ کو اپنی محبت کے سائے تلے رکھ رہی ہے، وہ ذات جو آپ کو ہر اس چیز سے نوازنے والی ہے جو آپ اس ذات سے، اپنے رب العزت سے مانگ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کا دل بے چین ہے نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح کو ایک غذا ملے، آپ کی روح کو وہ چیز ملے جس سے آپ کی زندگی میں صرف اور صرف لطافت بھر جائے، تو یاد رکھیے کہ یا لطیفو وہ نام ہے جو آپ کی زندگی میں سکون لے کر آئے گا۔ جب آپ اس کا ورد، اس کا عمل شروع کریں گے تو دیکھیے گا کہ آپ کی روح آپ سے یہ غذا خود مانگے گی، یعنی آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اس عمل کو نہ چھوڑیں، اور یہ عمل آپ جاری رکھیں، دن میں چاہے جتنا بھی پڑھ سکیں، آپ کا دل کرے گا کہ آپ اسے پڑھتے رہیں۔ آپ کی روح، آپ کا سول خود آپ کو اس طرف مائل کرے گا کہ یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرو، اور دیکھیے گا کہ آپ کا دل کس قدر خوبصورتی سے اور محبت سے، اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہ عمل بتانے لگی ہوں جو آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے لیے کیا ہے کہ آپ نے ڈیلی کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی فرض نماز کے بعد، آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور بیچ میں آپ نے 129 بار یعنی 129 ٹائمز یا لطیفو کی تسبیح کرنی ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ ایک ڈیجیٹل کاؤنٹر اپنے پاس رکھیے، کیونکہ اس کے اوپر کاؤنٹ کرنا ایزی ہوتا ہے، لیکن خیر یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ایزیلی اس کو کسی بھی چیز پہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے فنگر ٹپس پہ پڑھیے، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیے، یا ڈیجیٹل کاؤنٹر پہ پڑھیے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 129 ٹائمز اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ عمل آپ کریں گے، اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ دعا کریں گے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں رکھ کے، ہر طرح کا وہم، ہر طرح کی پریشانی کو اپنے دل سے نکال کر، ہر طرح کی بے یقینی کو اپنے دل سے نکال کر، اللہ کی محبت میں غرق ہو کے آپ وہ دعا مانگیں گے جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی آپ نے یا لطیفو کے نام کو اس طرح پڑھنا ہے، ایک ایک لفظ کو، وہ جو 129 ٹائمز 129 بار آپ نے یا لطیفو کہنا ہے،
پورا ورڈ ادا کرنا ہے اور اسے اتنی محبت میں غرق ہو کے پڑھنا ہے کہ وہ الفاظ آپ کی ذات کے اندر اتر جانے چاہیے. آپ کے جسم کا ایک ایک خلیہ، ایک ایک سیل اس بات کی گواہی دے، اس شدت میں ڈوب جائے کہ آپ اللہ سے اس کی لطافت، اس کا کرم مانگ رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ممکن نہیں کہ وہ آپ کو نصیب نہ ہو جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. چاہے وہ دعا آپ کے ذہن میں چل رہی ہے، آپ کے قلب میں چل رہی ہے، آپ کی روح اس دعا کو آپ کے رب تک پہنچائے گی. اس عمل کو آپ 7 دن تک کریں گے، مسلسل 7 دن تک آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے. اور اس عمل کے بعد آپ نے دعا کرتے رہنا ہے. یاد رکھیے دعا کرنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ دعا وہ کنیکشن ہے جو آپ کا اور آپ کے رب کے درمیان ایک راستہ ہے، ایک کمیونیکیشن کا سب سے بہترین راستہ. اس کو آپ نے ویک نہیں پڑنے دینا. جب ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا، وہ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ کنیکشن قائم رکھنا بہت ضروری ہے. آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہر چیز اس دنیا میں چھوڑ جائیں گے، لیکن یا لطیفو وہ نام ہے، وہ عمل ہے، وہ ورد ہے جو اس دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہے گا، اور جب اس دنیا سے آپ چلے جائیں گے آپ کے ساتھ جائے گا. اللہ کا یہ صفاتی نام اس قدر آپ کا بہترین دوست ہے. جب آپ یا لطیفو کا عمل شروع کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہاں پہ روحوں کا ایک خاص عمل شروع ہوتا ہے، یعنی آپ کی روح کا اور آپ کے رب کا ایک خاص کھیل شروع ہوتا ہے جو بظاہر آپ شاید عام آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اسے محسوس ضرور کر سکتے ہیں. یعنی روحانیت کا ایک خاص عمل شروع ہوتا ہے. اور اس سب کے ساتھ اس بات کا یقین کہ میرا رب میری بات سن رہا ہے، میری دعا قبول کرنے والا ہے اور مجھے سب سے بہترین عطا کرنے والا ہے. آپ نے یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر دیے، لیکن آپ کے دل میں اللہ کے لیے وہ محبت نہیں ہے، وہ لطافت نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے، تو یاد رکھیے آپ نے ان الفاظ کو ضائع کر دیا. لیکن وہیں پر آپ نے ان الفاظ کو اگر اس محبت کے ساتھ پڑھا ہے جس حق کے ساتھ انہیں پڑھا جانا چاہیے، تو آپ نے وہ پورٹل، وہ راستہ کھول لیا ہے جو آپ کو آپ کے رب تک پہنچائے گا، جو آپ کی دعاؤں کو آپ کے رب تک پہنچائے گا. اور ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی عام انسان جو اللہ کا نام بھی نہیں لے رہا، اللہ پہ یقین رکھنے والا بھی نہیں ہے، اس مقصد کے ساتھ اس کو پڑھ بھی نہیں رہا، وہ یہ کام نہیں کر سکتا. یہ بات ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن وہیں پر وہ شخص جس نے اپنا آپ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سونپ دیا، اپنی سوچ کو، اپنی روح کو اس کے ساتھ منسلک کر لیا، تو وہ روحانیت کے اس دروازے تک پہنچ جاتا ہے، اس سیڑھی پر چڑھ جاتا ہے جہاں پر اس کی دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. سکون اس انسان کی ذات میں اتر جاتا ہے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، جس کی وہ چاہت رکھتا ہے. اللہ نے قرآن میں یہ بات واضح کی ہے کہ تمہیں، یعنی اپنے بندے کو وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں وہ مقام عطا کیا جائے گا اگر تم مجھے پکارتے ہو، اور خاص طور پہ جب آپ اللہ کو اس کے صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں تو آپ نے اپنے لیے، اپنی دعاؤں کے لیے راستے ہموار کر لیے ہیں. پھر یہاں پر شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نظام جو اس نے آپ کے لیے اسباب پیدا کرنے کے لیے بنانا ہے، آپ کے لیے ذرائع پیدا کرنے کے لیے بنانا ہے. سب کچھ آپ نے اللہ کے حوالے کر دینا ہے، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا وہاں پہ ہر کام ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ایز دی ہے انسان کو کہ تم صرف مجھے پکارو، باقی آگے مجھ پر چھوڑ دو، باقی سب کرنے والا میں ہوں. اس عمل کو ضرور کیجئے اور اپنا بہت خیال رکھیے. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے. جزاک اللہ خیر. اللہ ہم سب کا نگہبان ہو.